آپ یقین نہیں کریں گے کہ فریج اور ٹریز میں رکھا ہوا یہ گوشت کسی جانور کا نہیں بلکہ انسانی جسم کا حصہ ہے۔ HIR ہارورڈ انٹرنیشنل ریویو کے مطابق ہیومن آرگنز کی بلیک مارکیٹ کا کیپ $840 ملین سے لے کر $1.7 بلین تک ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بھیانک مارکیٹ میں پاکستان کا شیئر کتنے % ہے؟ اور 800 روپے کلو میں خریدا گیا پلیسینٹا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کتنے کا فروخت ہوتا ہے؟ اور کیا اس سے پہلے بھی پاکستان میں کوئی ایسا کیس پکڑا گیا؟ ان سب سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے ایک انتہائی پوش علاقے میں 25 جون 2026 کو کوٹا ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی اور FIA کے ریڈ کی ایک جھلک۔ ویلکم ٹو دا بلیک کرائم، ثاقب ہارون۔ کوٹا اور FIA کو خبر ملی کہ اسلام آباد کے سیکٹر F71 کے ایک گھر میں انسانی پلاسینٹا کا پروسیسنگ پلانٹ لگا ہوا ہے۔ خبر ٹھیک نکلی۔ اس ریڈ کے دوران دیکھا گیا کہ انسانی پلاسینٹا کو بوائل کر کے اوونز میں بیک کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیپسولز بنائے جا رہے ہیں۔ F71 کے اس گھر سے 500 کلو گرام خشک اور تازہ پلاسینٹا برآمد ہوئے۔ پکڑے جانے والوں میں 2 پاکستانی اور 3 چینی شہری شامل تھے۔ یہ جاننے سے پہلے کہ یہ پلاسینٹا پاکستان کے کن کن شہروں سے اور کس طرح یہاں تک پہنچا، آپ یہ جان لیں 800 روپے پر کلو میں خریدا گیا پلاسینٹا بلیک مارکیٹ میں 2 لاکھ روپے تک بکتا ہے۔ ہیومن آرگنز کے اسلامی نظریے پر آنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ پلاسینٹا کو اینٹی ایجنگ اور ہائیڈریشن سیرمز بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ آنکھ کی جھلی اور جلے ہوئے زخموں کی میڈیسنز بنانے میں بھی اس کا یوز ہوتا ہے۔ مگر ان سب کاموں کے لیے جس پلیسنٹا کو اپروو کیا گیا ہے وہ شیپ یعنی بھیڑ کا پلیسنٹا ہے۔ مگر بھیڑ کے مقابلے میں انسانی پلیسنٹا نیپال، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ممالک میں کوڑیوں کے بھاؤ مل جاتا ہے، جبکہ پلیسنٹا کا میڈیکلی اپروو طریقہ یہ ہے کہ اسے بچوں کے ماں باپ کو دے دیا جائے۔ وہ چاہے تو اسے زمین میں دفنا دیں یا اگر چاہیں تو کسی ادارے کو میڈیکل ریسرچ کے لیے دے دیں۔ مگر ہمارے ہاں اویئرنس نہ ہونے کی وجہ سے اکثر پیرنٹس اس کی ڈیمانڈ نہیں کرتے اور یوں یہ سویپرز اور ہاسپٹل سٹاف کی مدد سے بآسانی سمگلرز تک پہنچ جاتا ہے۔ FIA نے بتایا کہ اس انسانی پلیسنٹا کو بھیڑ کے خون کے ساتھ مکس کر کے اسے شیپ پلیسنٹا کے تحت اسلام آباد کے پروسیسنگ پلانٹ تک پہنچایا جاتا ہے۔ FIA نے مزید بتایا کہ اسلام آباد سے پکڑے جانے والا 11 کروڑ مالیت کا پلیسنٹا راولپنڈی، پشاور، لاہور میں دیگر شہروں سے آیا تھا، جبکہ اس نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے مزید شہروں میں بھی ریڈز کی جائیں گی۔ پکڑے گئے 2 پاکستانیوں نے یہ بھی بتایا کہ اس گھر کے علاوہ E11 کے ایک گھر میں بھی ایسا ایک پروسیسنگ پلانٹ چل رہا ہے۔ اسلامک پرسپیکٹو پر جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کا شمار ہیومن آرگنز کی سمگلنگ میں دنیا کے ٹاپ 3 ملکوں میں ہوتا ہے اور پاکستان کو دنیا میں چیپسٹ کڈنی بازار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور آپ یہ جان کر حیران رہیں گے کہ پاکستان کا اس مارکیٹ میں 20% تک شیئر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق لاہور میں ہر سال 500 سے زائد غیر قانونی کڈنی ٹرانسپلانٹس کیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں اس کی ایک مثال سکینہ بی بی کا کیس ہے۔ ہم اس کیس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے، پر اگر آپ اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں مینشن کیجئے گا۔ کچھ عرصہ قبل اسلام آباد کے سیکٹر G16 سے بھی ایک انلیگل کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر پکڑا گیا۔ یہ جگہ بھی دیکھنے میں ایک نارمل گھر تھی، جبکہ اس گھر کی بیسمنٹ میں یہ مکروہ دھندا ہو رہا تھا۔ اسی سے کچھ عرصہ قبل شیخو پورہ کے ایک نجی ہسپتال میں بھی کوٹا اور FIA کا ریڈ ہوا۔ وہاں آئے ڈونرز نے بتایا کہ ان سے گردے 3 لاکھ روپے میں خریدے گئے، جبکہ ہوٹا کے مطابق انہی گردوں کو بلیک مارکیٹ میں 50 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان بیچا جاتا ہے۔ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں سن 2015 میں MQM کی MNA کشور زہرا کی طرف سے ایک بیان دیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ چاہیں گی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے باڈی آرگنز اور ٹیشوز کو استعمال کر کے کسی دوسرے انسان کی جان بچائی جائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ میں دا ٹرانسپلانٹیشن آف ہیومن آرگنز اینڈ ٹیشوز کے نام سے ایک بل موو کیا۔ اس بل کی مخالفت میں JUI کے مولوی محمد آغا نے اپنا یہ آرگومنٹ پیش کیا کہ اسلام میں آرگن ڈونیشنز کی کوئی گنجائش نہیں۔ اپنے اس آرگومنٹ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے ابن ماجہ کی ایک حدیث کا حوالہ دیا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کسی مردے کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کسی زندہ انسان کی ہڈی کو توڑنا۔ جبکہ اس کانسیپٹ پر اسلامک اکیڈمی اور ڈاکٹر یوسف القرداوی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی تکلیف دور کرتا ہے جیسا کہ اپنا گردہ عطیہ کرتا ہے تو اس کا یہ عمل نہ صرف نیکی ہے بلکہ اس کا اسے دگنا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور اس ضمن میں وہ اس حدیث کا ریفرنس بھی دیتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ زمین والوں پر مہربان ہوتے ہیں تو خدا ان پر مہربان ہوتا ہے۔ اس بل کو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے یونانیمسلی پاس کر لیا اور انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ حادثاتی موت کی صورت میں ٹیشوز اور آرگنز کے ٹرانسپلانٹ کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں ضرورت مند لوگوں کو نئی زندگی عطا کر سکتی ہیں۔ اگر ہمارے ملک میں عوام کو اویئرنس دی جائے
اور وہ لوگ جو اپنے آرگنز ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے پروسیس کو شفاف کیا جائے تو شاید چیزیں کافی بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ انلیگل ٹرانسپلانٹ میں انوالو ڈاکٹرز اور مڈل مین کو انتہائی سخت سزائیں دینی چاہیے جو آئندہ کے لیے نشان عبرت بنے، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال 1500 سے زائد انلیگل کڈنی ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ وہ کون سا اور ملک ہے جسے ویلی آف کڈنیز کہا جاتا ہے؟ تو اگر آپ جرم کی یہ کالی کہانی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کڈنی لکھ کر کامنٹ کیجئے گا، ہم اس پر ایک بھرپور اور ڈیٹیل ڈاکومنٹری لے کر آئیں گے۔ اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔